پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں کہ جب قرآن خود اعلان کر رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو تیرے لیے آیتوں کی تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے، وَیُزَکِّیہم، تیرے نفسوں کو تیرا یا یوں کہیے کہ تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں علم و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر اس کو یہ سب آتا نہیں تھا تو اس کو بھیجا کیوں معبود نے؟ بھائی اس کام کے لیے کیوں بھیجا؟ اور اگر بحث میں جائیں گے تو خدا کی قسم عجیب فلسفہ ہے مسلمانوں کا کہ ایک تو رسول بھی مانتے ہیں، ہے نہیں، اقرار رسالت ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور اس پہ اور ایک دعویٰ کہ بھائی ایک ہم جو ہے ہم ہی لوگ ہیں جو شمع رسالت کے پروانے ہیں، باقی ایک فرقہ تو ایسا ہے جو رسول کو مانتے ہی نہیں ہے بلکہ ان کے جانشین کے دامن کو پکڑ کے چلتا ہے نہیں بھائی، صرف علی علی کرتا ہے، سنت رسالت کو مانتے ہی نہیں ہے، سنت رسول کو عمل ہی نہیں کرتے، اور خدا کی قسم رسول بھی مانتے ہو، سنت رسول پہ بھی عمل کرتے ہو، اس کے بعد اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ رسول کب رسول بنا تھا۔ توجہ چاہوں گا، بڑی عجیب بحث ہے یہ، رسول کب رسول بنا تھا؟ کہا وہ ہمارے جیسے تھے، ایک جملہ مل گیا اور اس کے بعد کہہ دیا ہم میں سے تھے، ہمارے بھائی تھے، ہمارے جیسے تھے، اور 40 سال کے بعد ان کو جو ہے رسالت، 40 سال بعد رسول بنے، یعنی اتنا سب کرنے کے بعد آپ نے جو ہے ان کی 40 سال کی زندگی کو، بھائی دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، مثلا یہ ان مسلمانوں کے لیے، آپ تو الحمدللہ سارے سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں کہ رسول کب رسول بنا، ہم تو آغوش مادر سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کب رسول ملا، ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کے لیے جو یہ کہتے ہیں 40 سال بعد، دیکھیے بات اہم ہے رسالت کی، اسلام میں سب سے اہم موضوع کلمہ، اور کلمے میں پہلا جز لا الہ الا اللہ کے بعد اگر کچھ آتا ہے تو محمد رسول اللہ اقرار رسالت۔ تو اب مثلا میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا اور نماز فجر کے بعد جلدی آ گیا، بیٹھا ہوا تھا یہاں، تو اب جب میں مجلس پڑھنے کے آیا، مجلس تو یہاں پہ ہونی تھی ظہر کے بعد، میں آ گیا فجر کے بعد، تو جب میں آیا تو کیا میں یہاں پہ ذاکر نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا ذاکر؟ تھا ذاکر، لیکن آ گیا جلدی، تو یہاں پہ انتظار کر رہا تھا کہ جب سامعین آئیں گے، صاحب خانہ آئیں گے، ہے یا نہیں، منتظمین آئیں گے، جب وقت معین ہو جائے گا، جو وقت مقررہ وقت ہے وہ ہو جائے گا، تب ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب آیا تھا تب بھی میں ذاکر تھا، اور وقت معینہ پہ جب مجلس کو خطاب کرنے لگا تب بھی ذاکر تھا، اسی طرح سے رسول جب آیا تھا تب بھی ذاکر تھا، لیکن وہ انتظار کر رہے تھے کہ جب وقت مقررہ ہو جائے گا تب اعلان رسالت کریں گے۔ مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے ایک اور تعویل گھڑ ڈالی کہ وہ صاحب 40 سال تک تو کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد ایک دن جبریل آئے، انہوں نے کس کے بھیچا، وہاں پہ زمزم لے کے آئے اور تشت میں رکھا، آپریشن کیا، دل نکالا، غلام نہ جانے کیا کیا۔ تو جس رسول کے تم پروانے ہو اس رسول کا آپریشن کر ڈالتے ہو، اور خدا کی قسم ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کی رسالت کسے کہتے ہیں؟ تم کیا دعویٰ کرتے ہو کہ آپ خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں، آپ رسول کو نہیں مانتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم سے بڑھ کے رسول کا ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہو کہ اسلام کا دار و مدار کلمہ پہ ہے، مسلمان کیسے بنے؟ کلمہ پڑھ کے بنے۔ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ تو سوائے علی کے کچھ کرتے ہی نہیں، اور خدا کی قسم ہم تو رسول کے دامن کو چھوڑتے ہی نہیں، ہم کسی کو مانتے اور جانتے ہی نہیں ہیں سوائے رسالت کے۔
جو رسول کہہ دے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں. رسول نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا, رسول نے کہا دوزخ ہے ہم نے مان لیا, جو جو رسول نے کہا ہم مانتے چلے گئے. اور ہم مسلمانوں کی دعوت دیتے ہیں کہ نقطۂ اتحاد جو ہے بنا لیجئے ذات رسول کو, اور اس کے بعد سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے. بھائی دیکھیں کلمہ ہی کا مسئلہ لے لیجئے, کلمہ ہے پورے عالمین میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کلمہ کہاں سے ملا آپ کو؟ قرآن میں کہیں کلمے کی ترتیب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے قرآن میں الحمدللہ سے لے کر والناس تک لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد محمد رسول اللہ نہیں ملے گا. قرآن نے کلمہ آپ کو نہیں دیا, اور آپ والا جو ہے وہ بھی نہیں ہے ترتیب سے, یعنی محمد رسول اللہ کے بعد فوراً بعد علی ولی اللہ بھی نہیں ہے. تو کوئی کلمہ ہم کو کہاں سے ملا جس کی بنا پہ ہم مسلمان ہیں؟ تو کلمہ ملا آپ کو دعوت ذوالعشیرہ میں. دیکھیے گا کہ کون رسول کا سنت پہ عمل کرتا ہے, کون علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے. کب ملا؟ کہا بھائی انتظام کرو کھانے کا انتظام ہو گیا. کس نے انتظام کیا؟ مولا کائنات نے. عمر کتنی؟ 11 برس. نہ کام کرتے تھے نہ اتنا مال تھا, تو یہ کھانے کا انتظام کہاں سے ہوا؟ مال ابو طالب سے. یعنی ابو طالب کے مال سے اسلام کا درس دیا جا رہا ہے, اسلام کو پہچانوایا جا رہا ہے مال ابو طالب سے. اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ کافر کسی اسلام کے مذہب میں کیوں اپنا پیسہ. کیا کہتے اچھا صاحب, 1 دن 2 دن نہیں 3 دن تک دعوتیں ہوتی رہی, آتے رہے, انکار کرتے رہے. لیکن جب تیسرا دن آیا تو ایک مرتبہ وہی ابو طالب کھڑے ہو گئے, کہا کہ ایک بندہ اٹھنا نہیں چاہیے, سب بیٹھ جاؤ, جو کہہ رہا سن کے جانا پڑے گا, پوری بات سنو. بات کیا ہوئی؟ کہا دیکھو میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اور جو آج اس مجلس میں اللہ کی اوپر اللہ کو وحدانیت کا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور مجھے اس کا رسول مانتا ہے, تو میں ان تمام لوگوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں. کون؟ وہ رسول جس کا لقب ہی صادق اور امین تھا. توجہ چاہوں گا ان جملوں کے اوپر. رسول نے کھلا ہوا چیلنج دیا تھا سب کو, کسی کو ایک کو مخاطب نہیں کیا تھا, سب کے لیے دعوت عام کی, دروازے کھلے ہوئے تھے کہ آج جو بھی اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کر لے گا, مجھے رسول مان لے گا, وہ میرا وصی ہوگا, جانشین ہوگا, میرا ولی ہوگا. توجہ چاہوں گا, کسی کو نہیں, یعنی کوئی خاص اعلان نہیں تھا, یہ اعلان عام تھا جو, لیکن سب تو خاموش رہے, سر جھکائے رہے. 11 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں اقرار کرتا ہوں اس کی وحدانیت کا, لا الہ الا اللہ. اس کے بعد جملہ کہا محمد رسول اللہ, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس اللہ کے رسول ہیں. یعنی معلوم یہ ہوا کلمے کی ترتیب عالم اسلام میں سب سے پہلے مولا کائنات نے دی تھی. آج کائنات کے جتنے مسلمان کلمہ پڑھ رہا ہے یہ سنت علی پہ پڑھ رہا ہے. عالم اسلام میں پورے عالم اسلام میں دعویٰ ہے کہ یہ کلمے کی ترتیب دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب نے. اب مسلمان پشو پیش کرتا رہے, لیکن کیا کرے, جب تک سنت علی پہ عمل نہیں کرتا تب تک مسلمان نہیں کہلاتا. اور یہی نہیں, کہاں تک علی سے بچو گے بھائی؟ اس وقت تک تمہارا حج نہیں ہو سکتا جب تک جائے ولادت مولا کائنات کا طواف نہ کرو. اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک سنت علی پہ عمل نہ کرو. تو تم کہاں نبی کو مانتے ہو؟ اور اسی مجلس میں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھائی نبی تھا, وعدہ کیا تھا, اگر وعدہ نہ پورا کرتا تو جو بدو عرب اس کی صداقت کی گواہی دیتے تھے, بغیر دیکھے ہوئے کہتے تھے کہ اگر آپ کہیں گے تو
ہم مان لیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، بھلے مجھے دکھائی نہ دے، وہ میری نگاہوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان اقدس غلط نہیں کہہ سکتی۔ تو اس نبی نے جب اس مجلس میں وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ تو جب مولا کائنات نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً اسی مجلس میں رسول نے کہا کہ اے علی ٹھیک ہے، تم نے اپنا وعدہ کیا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ اسی مجلس میں کہا علی جن ولی اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا جو آپ پڑھتے ہیں وہ علی کی سنت ہے، جو ہم پڑھتے ہیں وہ نبی کی سنت ہے۔